آدھے میں اجازت سے آپ کی اجازت سے کروں گا، تو اس کے بعد آپ قاری صاحب خطاب کریں گے۔ اب میں عبد الجبار بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات لے جائیں۔ سچ بات یہ ہے کہ میں شاید آپ عزیزوں بھائیوں کے تعاون کے بغیر میں کچھ نہ کہہ سکوں، اور میری یادداشت وہ نہیں رہی۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ آپ کی دعاؤں سے میں ابھی تک زندہ ہوں، اور اگرچہ جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جواب دے رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کرم ہے کہ روح میں وہی تازگی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مقررین نے ہر پہلو پر بہت کچھ کہا ہے اور کہہ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، مغنی خدا را نیارا چھیڑو کہ بربت کے کیا اس کا یہ ہے کہ بربت کے اوتار بدلیں گے، معافی چاہتا ہوں۔ تو اصل میں میری نہیں، میں نہیں کہوں گا، ہماری جو رفاقت انصاری صاحب سے رہی ہے وہ 70 برس پر محیط ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں، مہینے کی نہیں، ہاف صدی کی نہیں، 70 برس کی کہانی۔ 1947 سے پہلے میرے بڑے بھائی صوفی محمد زمان کوٹلی کی ایک مسجد میں تالا لگا ہوا تھا، تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا، اس وقت تنظیم جو ابھار تھا وہ چونکہ ابتدائی دور تھا، وہ مذہب کے نام سے ہی لوگ باہر نکلتے تھے، تو وہاں تالا لگا ہوا تھا، تو میر پر سے جتھے گئے کہ ہم تالا توڑیں گے، اس میں صوفی زمان بھی شامل۔ وہ گرفتار ہوئے، تو اس کے بعد یہ تقسیم ہوئی، تو پھر ان کو جیلوں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد 1951 اور 52 کی غالباً بات ہے کہ ایک تنظیم نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے جماعت وجود میں آئی، اور اس میں ہم دو بھائی، یہ ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے اور صوفی محمد زمان، ہم دونوں عبدالخالق انصاری مرحوم کے بازو بنے، اور بھی چند دوست ہمارے ساتھ۔ وہ پہلی تنظیم تھی جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے غیر مشروط حق کی خدارادیت کا وہ کیا کہتے ہیں سلوگن پہلے اسی تنظیم نے دیا کہ ہمارے حق خدارادیت کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس کے بعد کچھ اور تنظیمیں ملی، گستاخی معاف، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا تاریخ کے جڑوں کو میں لے کے جاؤں۔
اس کے بعد بہت سی تنظیموں نے مل کر محاذرہ شمالی کا وجود رکھا گیا، سیال کوٹ کنونشن شروع ہوا۔ اس میں میرے دو بھائی صوفی محمد زمان مرحوم اور میرے چھوٹے بھائی یوسف ثانی اس کنونشن میں موجود تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ میں 1954 میں انگلینڈ میں گیا، اور اس وقت جو محاذرہ شمالی تھی اس کے ساتھ میرا تعلق رہا، اور جس وقت وہ محاذرہ شمالی لبریشن فرنٹ کی شکل میں اس نے صورت اختیار کی، تو اس وقت میں محاذرہ شمالی کا قائم مقام صدر تھا۔ تو پھر اس تنظیم کو بدلا گیا، تو جب بدلا گیا تو پھر لبریشن فرنٹ کے نام سے جب مرض وجود میں آیا تو پھر مجھے اس کا صدر چنا گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل تھا زندگی کا، جو ہمارا تعلق عبدالخالق انصاری پر منحصر رہا۔ پھر کئی مد و جزر آئے درمیان میں، پرانے ساتھیوں نے عبدالخالق انصاری صاحب سے ناطہ توڑا، لیکن یہ ناچیز دوست ان ساتھیوں میں سے ہے۔ آج بھی یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے انصاری صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر اپنی ذات کے لیے اس نے زندہ رہنا ہے تو وہ تو حیوان بھی اپنی ذات کے لیے زندہ رہتا ہے۔ حضرت انسان جو ہے اس کے ذہنی کا ارتقا یہی ہے کہ وہ عالم انسانیت کے لیے دوسروں کے لیے سوچے، اور دوسروں کے لیے جو ہو سکے حت المقدور اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو میرے عزیزوں، یہ آپ کی محبت ہے، اور یہ میں کہوں گا کہ اپنے عظیم ذات صاحب کی محبت ہے، جنہوں نے ہمیں یاد رکھا، اور میں انکار نہیں کر سکا۔ تو آج آپ سب حضرات سے مل کے میری روح میں اور تقویت ملی ہے۔ شاید میری زندگی میں آپ کے ملنے کے بعد کوئی اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دن ایسے دے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس طرف توجہ نہیں دی گئی، کسی جماعت نے بھی نہیں دی، کہ ہم نے 1947 سے لے کر آج تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے سیاسی طور پر کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ جو قومیں، جو تنظیمیں، جو فرد اپنا احتساب نہیں کرتے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آج کس قدر یہ المیہ ہے کہ انصاری صاحب کی برسی بھی ہم ایک دن اکٹھے ہو کے نہیں منا سکتے۔ یہ ایک دردناک بات میں عرض کرتا ہوں، میرے دل کو بڑی ٹھیس لگ رہی ہے کہ کس قدر ہم قدم قدم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی انسانیت
یہی سکھاتی ہے کہ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ میرے عزیز صاحبزادہ، میں معافی چاہتا ہوں، ان کا نام بھول گیا ہوں، صوفی یعقوب مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور شاید ان کو پتہ ہو کہ صوفی محمد زمان اور ان کے بڑے قریبی تعلقات، بڑے بڑے دوست ہیں۔ دیٹ از اے فیکٹ۔ ٹھیک، تو آج ہمیں فخر ہے کہ ایسے نوجوان موجود ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، علمی صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے دیکھیں اپنے عزیز ہیں ارشد ملک ہیں، مدت بدی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، صلاحیتوں سے، مطلب ہے ان کے اندر اللہ نے کوالٹیز دی ہیں۔ یہ میرے اپنے عزیز ججوع صاحب ہیں، اب وقتاً فوقتاً آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور محبت اور پیار سے ملتے ہیں، تاکہ جو یہ مشن ہے یہ ہم نے مل کر چلانا ہے۔ یہ کسی ایک جماعت، ایک فرد کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر ہم ایک قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر وسعت قلم بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت تک نہ تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، جو بات بھی کسی کے حق میں جاتی ہے اسے پورے دل و جان سے آپ قبول کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نظریات کسی پہ زبردستی ٹھوس دیں؟ محبت ہی ہے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار کو۔ اور یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو آج کے بعد میری اپنی کوشش ہوگی، کامیاب ہو نہ ہو، یہ سرفراز نے کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شمس تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم کامیاب ہو نہ ہو، لیکن ہمارا ضمیر اور ہمارا خمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے گزارش کروں گا کہ جماعت صاحب کی آخری تقریر ہے، قاری صاحب پروگرام کریں گے، اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو ہم نے پیسے دے دیں، اس لیے کھانا کھا کر۔ مہربانی، میں بھی اب ختم کروں گا تو بیانس، تو آخری اسی میں 2 الفاظ عرض کروں گا، اور میں اس کا قائل رہا ہوں کہ الفاظ کے پیچھوں میں پڑھتے نہیں تھا، الفاظ کے پیچھوں میں پڑھتے نہیں جانا۔ ارے غواص کو مطلب ہے صدر سے انسان جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنی خصلت سے پہچانا۔ اور میری دعا ہے کہ نوجوان نسل میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت اور فطانت موجود ہے۔ میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو خدا گواہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوانوں سے اب سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں انٹرنیٹ دنیا میں ایک ایسی انہوں نے چیز ایجاد کر دی ہے، اب کوئی انسائکلوپیڈیا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سا چپس انہوں نے بنا دیا، پوری کائنات اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک 6 سال کے بچے سے مدد لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے چلانے کے طریقے کار کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ علامہ نے بھی کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جس قوم میں نوجوان نسل اس قابل ہو جائے کہ وہ پیروں کو عقل دے سکے، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وقت گزر چکا ہے کہ ہم عمل کی طرف جائیں، اور عمل کا مراد یہ ہے کہ اتحاد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جو ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں، 2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ کبھی ہمیں منزل کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اب حیران کن بات یہ ہے، اب سب سے عزیزوں نے یہ کہا ہے
ہمارے پانی 1.5 ارب انسان استعمال کر رہے ہیں، ان کی معیشت کا دار و مدار ان پہ ہے، اور ہمارے پاس نہ پانی ہے۔ بجلی ہماری پاکستان استعمال کر رہا ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ ابھی تک کسی تنظیم میں یہ مجھے بتائے یہ کوئی قوت پیدا نہیں ہو سکی۔ مجھے محاذ کا وہ وقت یاد ہے، وہ صوفی زبان تھے، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور جہاں بھی وہ گئے وہ لوگ لرز جاتے تھے ان کے آنے کے بعد۔ کیا وجہ تھا؟ وہ کیریکٹر تھا، وہ کیریکٹر تھا۔ آج ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں کھڑی ہیں کہ ایک چوکیدار بھی ان سے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو چھوڑ چکے، وہ ہمارے اندر وہ روح جو ہونی چاہیے وہ نہیں، اور ہمیں یہ یقین سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر قیادت کا فقدان، اور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم نئی فوج کو کس طرح چلائیں اور ان کو چلانے کی صلاحیت مہیا کریں۔ اور اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو میری زندگی کے باقی لمحات ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کی خاطر اور رسول کی خاطر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکیں۔ آپ کو دعویٰ کریں۔